میرے دوستو، میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے تحفظ، رسالت مآب کی ختم نبوت کی حفاظت، رسالت مآب کے اس عقیدے اور نظریے، اس منصب اور عہدے پر پہرہ داری کرنا یہ باسعادت لوگوں کا کام ہے، باعزت لوگوں کا کام ہے۔ بتانا یہ چاہتا تھا۔ اور سنیں، اس پر میرے اکابر کی پوری زندگی لگی ہے، اس پر میرے بڑوں کی جد و جہد ہے۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا کردار، کریکٹر ہے، اس پر گلی گلی پہنچنا، یہ اس کے لیے ان کی جد و جہد ہے۔ ہمارے اکابر نے اس پر محنتیں کی ہیں۔ آج میں کہنے لگا ہوں کہ جس جگہ میں ٹھہرا ہوں، یہ صادق مسجد کوئی عام مسجد نہیں ہے۔ 1932 کی فروری کا دوسرا جمعہ حضرت مولانا سید انور شاہ کشمیری، جو بندہ آل علی ہے، اولاد نبی ہے، جس کے جسم کے اندر خون حیدری دوڑتا ہے، خون نبوی دوڑتا ہے، وہ انور شاہ کشمیری دیوبند سے، ڈھابیل سے چل کے یہیں آئے تھے، اور ادھر اسی بہاولپور کی عدالت میں جج محمد اکبر خان کے سامنے سینہ تان کے رسالت مآب علیہ السلام کی ختم نبوت کے تحفظ کی ڈیوٹی انجام دی تھی۔ اور پھر علامہ صاحب نے یہاں سے واپسی پہ کہا تھا، میں زندہ رہا فیصلہ خود سنوں گا، میں فوت ہو گیا فیصلہ میری قبر پہ سنانا۔ وہ دنیا سے 1934 میں رخصت ہو گئے۔ رب سلامتی نازل فرمائے، رحمت نازل فرمائے نواب محمد صادق کی قبر مبارک پہ۔ اس بندے نے وہ فیصلہ جج محمد اکبر خان کا فیصلہ لیا اور انور شاہ کی قبر پہ جا کے کہا، سید زادہ تو اپنے نانا کے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے بیماری کو نہیں دیکھا، تکلیف کو نہیں دیکھا، کمزوری کو نہیں دیکھا، آپ نے نکاحت کو نہیں دیکھا، آپ نے تکلیف و بیماری کو پس پشت رکھ کے ختم نبوت پہ جو پہرا بہاولپور کی عدالت میں جج محمد اکبر خان کی عدالت میں دیا تھا، آج فیصلہ لے کر آیا ہوں، اور فیصلے کی ہیڈنگ یہ ہے کہ اسلام جیت گیا ہے اور کفر ہار گیا۔ میرے دوستو، میں اس جگہ میں ٹھہرا ہوں، ہو سکتا ہے اس مجمع میں ہمارے کچھ نوجوان ایسے ہوں جنہیں پتہ ہی نہ ہو کہ نواب محمد صادق کون تھے، جنہیں پتہ ہی نہ ہو جج محمد اکبر خان کون تھے، جس کے علم میں بھی نہ ہو مقدمہ بہاولپور کسے کہتے ہیں، جس کے علم اور معلومات نالج میں بات نہیں ہے۔ رات کے 12 بج رہے ہیں، تاریخ بدلی جا رہی ہے۔ 4 اکتوبر 2025 سے 5 اکتوبر 2025 ہونے کو ہے۔ نوجوانوں، تم اس بہاولپور میں ہو جو ملک کے پاکستان بننے سے پہلے جس کی عدالت نے قادیانیت کے کفر پہ مہر لگائی۔ یاد رکھیں، میں قانون جانتا ہوں، الحمدللہ میں نے اپنے بی اے کے بعد LLB کو جوائن کیا ہے، میں کانسٹیٹیوشن آف دا پاکستان کو جانتا ہوں۔ ہماری عدالتی زبان میں ڈیسیجن آف چیمبر کو کہتے ہیں نظیر۔ کسی عدالت کے اندر اگر کوئی فیصلے میں جج بیٹھ کے ہچکچاہٹ کا شکار ہو، جج بیٹھ کے فیصلے کے معاملے میں پریشانی کا شکار ہو کہ جی اس کا ڈیسیجن یوں بھی ہو سکتا ہے، تو فار ایگزامپل مثال کے لیے نظیر پیش کی جاتی ہے کہ آپ سے پہلے اس طرح کا فیصلہ اس طرح کی عدالت اس طرح کے کیس میں دے چکی ہے، نظیر ایکسپٹیبل ہوتی ہے، نظیر مانی جاتی ہے، نظیر پیش بھی کی جاتی ہے، نظیر کو بطور حجت، بطور دلیل، بطور پروف، بطور ثبوت مانا تسلیم کیا جاتا ہے۔ آج دنیا میں قادیانیت کے کفر پہ، دجل پہ، شفقت پہ، بے ایمانی پہ، شاطر ہونے پہ، حضور کی دشمنی میں، گستاخی میں اور اللہ کی نافرمانی میں عدالت کہیں لگے تو تمہارے بہاولپور کا 1935 کا جج محمد اکبر خان رحمت اللہ علیہ کا فیصلہ بطور نظیر پیش ہوتا ہے۔ میں بہاولپور کو اس وجہ سے جانتا ہوں، ہم نے بہاولپور کو اس وجہ سے جانا ہے۔ میں نے تو بچپن سے ہمارے والد کی قبر پہ اللہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے، شیخ الحدیث مولانا محمود الحسن قریشی رحمہ اللہ
حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ان کی زندگی گزری. صوبہ سرحد میں مجلس اعرار اسلام کی قیادت کی تھی. میں نے تو پیدائشی مقدمہ ختم نبوت سنا ہے. میں نے تو پیدائشی ابا جی سے مقدمہ ختم نبوت کے گن گاتے ان کو دیکھا ہے. پھر میں نے مقدمہ بہاولپور 3 جلدوں میں جو پرانا چھپا تھا اس کو پڑھا ہے. رب جزائے خیر دے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کو، شاہین ختم نبوت حضرت مولانا اللہ وسایہ دامت برکاتہم العالیہ کو، جنہوں نے اس کو باقاعدہ پوری ترتیب کے ساتھ، جدید حاشیے کے ساتھ، جدید مقدمے کے ساتھ، جدید تاثرات کے ساتھ جماعت کے نام پہ شائع کیا ہے. کمانے کے لیے نہیں، بزنس کے لیے نہیں، تجارت کے لیے نہیں، کاروبار کے لیے نہیں، اصل لاگت پر وہ کتاب پیش کرتے ہیں. بہاولپور والوں، ختم نبوت پہ پہرا دینا ہے تو پھر یہ چیزیں آپ کو لینی ہوں گی، پڑھنی ہوں گی، سننی ہوں گی، سنانی ہوگی انشاءاللہ. ایک جملہ کہنے لگا ہوں، سرحد پر میرا فوجی ٹھہرا ہے. واگا بارڈر ہو جائے، آپ کے قریب فقیر والی کے آگے بارڈر ہو جائے، گنڈا سنگھ بارڈر ہو جائے، کوئی اور ملک کا بارڈر ہو، جس ملک سے وہ بارڈر لگ رہا، ملک پاکستان کی جغرافیائی سرحد کی حفاظت کرنے والا میرا آرمی کا نوجوان، میرے فوج کا جوان وہاں ٹھہرتا ہے تو ہتھیار کے بغیر یا ہتھیار اٹھا کے، جواب ایسا سبحان اللہ نہیں جواب دینا ہے. سبحان اللہ تو سب پڑھو تو باوے نہ پڑھو تمہارا ثواب ہے. ہتھیار کے بغیر یا ہتھیار سمیت. پتہ چلا فوجی کا ہتھیار کلاشن کوف ہے، ٹھیک ہے، ریولور ہے، کالا کوف ہے، موزر ہے، بندوق ہے، 303 جو بھی کہہ دے، جتنے وہ گنز ہیں وہ ہیں. آپ لوگ بھی پہرے دار اور چوکی دار. وہ جغرافیائی سرحد، زمینی سرحد کا پہرے دار ہے، اس نے اپنا ہتھیار رکھا ہوا ہے. آپ نظریاتی سرحد کے محافظ ہیں، آپ عقیدے کی سرحد کے چوکی دار ہو، اور رسالت مآب کے محافظ ہو. کوئی عام محافظ نہیں کہہ رہا. تمہارے پاس ایمانی طاقت کے ساتھ ساتھ ہتھیار بھی ہونے چاہیے. کون سے؟ ملی کلاشن کوف، نکی بندوق، توپ دا گولا، کیڑی بلا. آپ نے میری بات سنی ہوتی تو جواب یہ نہیں تھا. کون سے دلائل ہے؟ اس میں پہلی چیز جو نام لیا ہے کیا ہے؟ مقدمہ بہاولپور تمہارے پاس ہونا چاہیے. بہاولپور کے لوگ آپ باہر جا کر کیا بتاؤ گے؟ کیسا صحیح ہوں بہاولپوری چوہیں اتھا ماشاءاللہ بہترین قسم دا حلوہ مل دے، کپڑے مل دیں، اتھا سوناریاں دے دکانہ بڑے چنگیاں ہیں، اتھا بندے کو شہ میں بڑی اچھی طریق بندے با اخلاق ہیں. لاری اڈا بھی اتھا ہے، وکٹوریا ہسپتال اتھو دور دور تو لوگ علاج کرا بنا دیں. چلو اے تو عکس ہو، لیکن اے دسو کوئی پوچھ سی نبی دے پہرے دار ہوئے، کوئی تو اون دے بارے بھی کوئی پتہ سور، کوئی خبر شبر کوئی پتہ آتا ہے تو تمہارے کل ہوئے مقدمہ بہاولپور تو تسے رسا سکتے ہیں. بتائیں گے یا نہیں بتائیں گے؟ جتنے بیٹھے ہیں بتائیں گے یا نہیں؟ جتنے بیٹھے ہیں. میں آپ کو کہنے لگا ہوں، میں کوئی تجارت نہیں کر رہا، نہ مولانا ساکی صاحب نے مجھے کہا ہے، نہ حضرت خاکوانی صاحب نے فرمایا بھی کتاب کا تعارف کراؤ. میں اپنا درد دل پیش کر رہا ہوں. میں نے پڑھا ہے نا مقدمہ بہاولپور کیا ہے. آپ جتنے بیٹھے ہیں آپ صرف اس کتاب کو خریدیں نہیں، صرف نہ خریدیں، خریدیں بھی اور کتاب کا حق ادا کرنے کے لیے پڑھیں بھی. اگر آپ بزرگ ہیں، اینک لگی یا نہیں پڑھ سکتے تو اپنے بچوں کو کہو پڑھ کے سنائیں. اللہ کی قسم مجھے اس دن بہت حیرانگی ہوئی. مجھے ایک شخص نے کال کی، وہ نابینا ہے، مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب میں نے سنا ہے آپ کی کتاب لوگوں میں حسین ہوں آ رہی ہے. میں نے حضرت حسین کے اوپر 5 جلدوں میں لوگوں میں حسین ہوں ایک کتاب تحریر کی ہے، اس کی 30 جلد پہ ابھی کام شروع ہے، آپ دعا فرما. حضرت حسین کی 57 سالہ زندگی اس میں لکھی ہے. ہم وہ نہیں ہیں کہ ہم بچپن سنائیں اور شہادت سنائیں، درمیان کو اسکپ کر دیں. میں نے پورا لکھا. تو اس نابینا آدمی نے کال کی، اس نے مجھے کہا وہ صاحب میں یہ کتاب کیسے پڑھوں گا، میری آنکھیں تو نہیں ہیں. میں پریشان ہو گیا، یار اس کو کیا جواب دیں. میں نے کہا تو آپ نے سوچا صحیح تمہارے تک کی میں آسی. کہنے لگا اگر آپ مہربانی کریں کسی اسٹوڈنٹ کو کہہ دیں وہ اس کتاب کو آڈیو میں ریکارڈ کر کے نیٹ پہ اپلوڈ کر دے تو میں سن لوں گا. اس جواب نے میرے ذہن کے کئی دریچے کھولے. تو بزرگوں میں آپ کو کہتا ہوں، جو ان پڑھ ہے میں اسے کہتا ہوں، آپ کسی کی زبانی سن لیں، کسی بچے کی ڈیوٹی لگا دیں کہ مقدمہ بہاولپور کیا ہے، جد محمد اکبر خان کون ہے، مولانا الہی بخش کون ہے.
علامہ انور شاہ کشمیری کون اور عبد الرزاق بےمان قادیانی کون؟ آپ پڑھیں اس کو، آپ دیکھیں، اللہ کی قسم حیران ہو جاتا ہے بندہ۔ مولانا ساقی صاحب کچھ وقت ہے، میں تھوڑی سی اس کی جھلکی دے دوں، سنیں۔ اس کتاب میں یہ بات موجود ہے کہ جس وقت مولانا علی بخش صاحب کی بچی غلام عائشہ اپنا نکاح توڑوانے کے لیے عدالت پہنچ چکی تھی اور قادیانی کے خود کاشتہ پودا قادیانی انگریز کا تھا، تو عدالت احمد پور شرقیہ کی انگریز کی تھی، اس نے قادیانی کے حق میں فیصلہ دیا کہ بچی دے دی جائے، پر وہ فیصلہ قادیانیوں نے جیتا تو جج محمد اکبر خان کی عدالت میں نواب صاحب نے کیس دائر کیا، دلائل چلے، قادیانی اپنے وکیل جلال الدین شمس جو بڑا مناظر تھا اس کو ہائر کر کے لائے، پہنچے، دلیلیں دی، اور علامہ انور شاہ آئے، اس کی دلیلیں توڑی، بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے کا مصداق بن کے وہ ذلیل ہوا۔ تو ایک حوالہ سنانے لگا ہوں، مسلم الثبوت کی شرح فواتح الرحمود کو پیش کیا قادیانیوں نے کہ حضور کے بعد نبوت جاری ہے، اس کے ہاتھ میں کتاب تھی، وہ بک پڑھ رہا تھا، علامہ انور شاہ کے پاس کتاب نہیں تھی، یہ سید زادہ کرسی پہ بیٹھ کے صرف اس کی شہادت کو وزٹ کر رہا تھا، تو علامہ اٹھے، کہنے لگے آئی objection، جج صاحب میں اعتراض کر رہا ہوں، جھوٹ بول رہا ہے، یہ لفظ اس کتاب میں نہیں ہے۔ قادیانی کہنے لگا میری گفتگو انٹرپ ہو رہی ہے، مولوی سے کہیں میں حوالہ پیش کر لوں، پھر یہ اپنی کتاب سے حوالہ پیش کرے۔ اسے پتا تھا مسلمانوں کے پاس اس وقت یہ کتاب موجود نہیں ہے اور میرا جھوٹ چل جائے گا، لیکن اسے یہ نہیں پتا یہ بندہ تو اپنے کفر کے لیے ٹھہرا ہے، وہ حضور کا غلام بن کے ٹھہرا ہے۔ جب اس کی بات پوری ہوئی تو علامہ اٹھے اور تاریخی چیلنج کرتے ہوئے فرمایا کہ جج صاحب میں نے 35 سال پہلے اس کتاب کو پڑھا، 35 سال پہلے، 1932 ہے، اس کا معنی 1897 میں پڑھا تھا، 35 سال پہلے پڑھا تھا، لیکن اس کتاب میں یہ لفظ نہیں ہے۔ جج نے کہا مولانا 35 سال کا اتنا حافظہ نہیں ہو سکتا، اس کے پاس کتاب ہے، آپ کے پاس کتاب بھی نہیں ہے، آپ اتنے یقین سے کیسے کہتے ہیں؟ بھاولپور والوں آپ کی توجہ ہے جتنے بیٹھے ہیں؟ علامہ نے سر اٹھایا اور فرمایا مجھے اللہ کی عزت کی قسم رسول اللہ کی ختم نبوت کے لیے ٹھہرا ہوں، یہ حوالہ اس کتاب میں نہیں ہے، ٹھیک ہے میرے پاس اس وقت کتاب نہیں ہے، یہ اسی کا بینیفٹ لے رہا ہے، حوالہ میرے پاس ذہن میں ہے، اسے کہو کتاب دکھا دے۔ اگر اس سے قادیانی کے حق میں حوالہ نکلا انور شاہ اپنی موت لکھ دیتا ہے۔ پھر حوالہ مانگنے کے لیے جب کتاب مانگی گئی، ابھی کتاب کھلی نہیں تھی، قادیانیوں پہ منہ پہ پہلے 11:45 پھر 12 پھر 12:15 پھر 12:30 بج گیا، ٹھیک ہے، جھوٹ پکڑا گیا تھا یہ اس کتاب میں۔ اور جب سارا معاملہ کھلا نا، پھر قادیانیوں نے ایک شاطر کم کیا، وہ جو عبد الرزاق قادیانی جو مدعی تھا راتوں رات اس کو خود ہی قتل کر دیا، راتوں رات مار دیا۔ کیوں؟ ہم عدالت میں اگلے دن مقدمہ خارج کرنے کی درخواست دائر کریں گے، وہی ہوا، مقدمہ خارج کر کے مدعی مر گیا لہذا مقدمہ چھوڑو، کیونکہ انہیں پتا تھا یہ تو بطور نذیر بن جائے گا۔ تو مسلمانوں کو اللہ جزائے خیر دے، نواب صاحب کے کہنے پہ وہ کلا کی پوری جوری آ گئی مسلمانوں کے پاس، سب نے آ کے حوالہ دیا، نظیریں دکھائیں پچھلے فیصلوں کی کہ جناب مدعی مر جائے مقدمہ نہیں مرتا، فیصلہ آئے گا، ڈیسیجن تک ہم انتظار کریں گے۔ اور پھر مسلمانوں کے حق میں ڈیسیجن آیا، قادیانیوں کے ہاتھ میں ککھ نہیں آیا، بندہ بھی مرا بیٹھے اور کافر اقلیت قرار دلوانے کے لیے بنیاد بھی رکھا بیٹھے۔ ٹھیک ہے میرے دوستو، یہ اس کتاب سے آپ کو ملے گا۔ میں یہ کتاب کا تعارف اس لیے کرا رہا ہوں کہ دلائل پڑھو، دلائل سمجھو، دلائل اپنے بچوں کو یاد کراؤ۔ میں آخری بات کرنے لگا ہوں، توجہ، پوری گفتگو کا خلاصہ، 3 منٹ رہ رہے ہیں، میرے کان جو حضرت نے فرمایا تھا منظوری کی برکت کا سنیں۔ آخری حوالہ اپنی ذات کا پیش کرنے لگا ہوں۔ پچھلے سال حضرت کی قیادت میں قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان، آپ کے قائد
میرے قائد، ہم سب کے قائد، امت کے قائد مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں، حضرت کی قیادت میں ہم وہاں موجود تھے 7 ستمبر 2024 بروز ہفتہ مینار پاکستان پہ. آپ آئے تھے نہیں آئے تھے؟ جمایا دنیا کا. اس جگہ چھٹی تھی ہفتے والے دن، لیکن میں نے جمعے والے دن سفر شروع کیا گھر سے، اپنے بیٹے کو لے کر، اپنی بیٹیوں کو لے کر، جو نابالغ ہیں، چھوٹے ہیں، پھر بھی لے گیا. اسکول میں درخواست یہ نہیں دی کہ انہیں چھٹی دے دو، آئی بیگ ٹو سے دیٹ آئی ایم ان، میں گزارش کرتا ہوں میں بھی باہر. نہیں، ہم نے اسکول کے ریکارڈ بنانے کے لیے درخواست لکھی کہ 50 سالہ قانون کا جشن منایا جا رہا ہے جس کا نام ہے گولڈن جوبلی ختم نبوت، اور یہ 50 سالہ خوشی ہے، لہٰذا ان بچوں کو چھٹی دے دیں، ہم اس جلسے میں جائیں تاکہ یہ ریکارڈ کا حصہ بن جائے. میں اپنے چھوٹے بچوں اور بچیوں کو بھی لے کر آیا صرف یہ بات بتانے کے لیے کہ بیٹا آج تمہارا ابا زندہ تھا، تمہیں لے کر آیا. ہماری زندگیوں میں نہیں پتا پلاٹینیم جوبلی آئے، گولڈ ڈائمنڈ جوبلی آئے. پلاٹینیم 75 سال پہ اور ڈائمنڈ 100 سال پہ، پتہ نہیں کون زندہ کون مردہ، لیکن تم اپنی نسلوں کو بتا جانا رسول اللہ کے لیے کہ فرما گئے یہ ہادی لا یہ بات کہلوائی. کیوں؟ تاکہ ہم چراغ سے چراغ کو جلائیں. آپ جتنے بیٹھے ہیں رات کے اس وقت میں، رات کے اس پہر پہ آپ سے وعدہ لیتا ہوں، آپ نے ختم نبوت پہ گفتگو سنی، سارے اکابر کی، ختامہ مسک کے طور پہ مجھے بتائیں جتنی باتیں آپ نے سنی ہیں اپنی اولاد تک پہنچاؤ گے؟ جتنے بندے بیٹھے ہیں ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں اولاد تک پہنچاؤ گے؟ تاجر ہو تو تاجروں میں بات کرو گے، ڈاکٹر ہو تو ڈاکٹروں میں بات کرو گے، انجینئر ہو تو اپنے انجینئروں میں بات کرو گے، صحافی ہو تو اخباروں میں بات کرو گے، بیوروکریٹس ہو تو اپنی جاب میں بات کرو گے، اسکول کے استاد ہو تو اسٹوڈنٹ سے بات کرو گے، مدرسے کے مدرس ہو تو طلباء کو بتاؤ گے. آخر میں میرے ساتھ مل کے نعرہ لگائیے، فرما گئے یہ ہادی، فرما گئے یہ ہادی، فرما گئے یہ ہادی. اگر آپ کا یہی نظریہ ہے تو میں یہ کہہ کر بات ختم کرنے لگا ہوں، جاؤ جا کے مہر تاباں سے کہہ دو تم اپنی کرنوں کو گن کے رکھو، میں اس جہاں کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہا ہوں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. شریف رکھے میں حضرت امیر مرکزیہ دعا فرمائیں گے. وہ کتاب کا جس کا اعلان کیا شان منزل، وہ بھی سارے ساتھی لے کر کے جائیں. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. یا اللہ تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے کہ تو نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے جو ٹیم تیار کی ہے، اے اللہ اس سے ہمیں محبت عطا فرما. اے اللہ اس محبت کو ہمیں اپنی ہماری قبروں میں ساتھ لے جانے کی سعادت نصیب فرما. اے اللہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، صورت، آپ کی زندگی کی ایک ایک حرکت اور سکون کا وقار ہمارے دلوں میں بٹھا دے، اور یا اللہ سیرت سے متاثر زندگی اپنانے کی توفیق عطا فرما. سنت رسول اللہ پر مٹنے کا جذبہ عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو دین کا خادم بنا، محبت نصیب فرما، اور اس دین کو جس طرح غالب کیا ہے علمی طور پر، اے اللہ مسلمان کے اندر عملی طور پر بھی اس دین کو قائم اور دائم فرما. اور یا اللہ ہم سب کے ہاتھ میں رحم فرما. اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم وفقنا لصالح الاعمال، اللہم اجعلنا من عبادك الصالحین، واجعلنا من الذین لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اللہم انفعنا بصالح زماننا وارزقنا الادب معهم ولا تحرمنا برکتهم واجعلنا منهم. اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منهم، واخذل من اعرض عن دین محمد
صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم لا تجعلنا منہ. اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا غایت رغبتنا ولا تسلط علینا من لا یخافک ولا یرحمنا. اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہ. اللہم أيد الإسلام والمسلمين بالإمام العادل. اللهم أيد الإسلام والمسلمين بالإمام العادل. اللهم أيد الإسلام والمسلمين بالإمام العادل. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه وأتباعه واجعلنا منهم برحمتك يا أرحم.